بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بیروزگاری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اگلے چند ماہ میں مزید 1.25 کروڑ پاکستانی بے روزگار ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں، بینکوں کی آمدنی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آئے گی۔ تو اسٹیٹ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے اور گیلپ کا سروے بھی یہی بتا رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لے دے کے زراعت پر امید ہے تو اسے ٹڈی دل کھائے جا رہا ہے۔ زراعت بھی اگر تباہ ہو گئی تو اس سے ملکی معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ کہنے والے تو کہتے ہیں جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، ایک دریا عبور کرتے ہیں تو دوسرا ٹھاٹھے مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حکومت کی اپنی سمت بھی درست نظر نہیں آتی اور نہ ہی ترجیحات کا کوئی تعین نظر آتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں بہت بڑی کمی آ چکی ہے۔ عوام کی بائنگ پاور مزید کم ہو گئی ہے، قوت خرید میں کمی آ گئی ہے۔ کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے سے محصولات میں یعنی ٹیکس وصولی میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ تو بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ حالات ایسے ہیں، ایک تو معیشت خراب اور اوپر سے کرونا کا عذاب، تو ان حالات میں بہت سی کمپنیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں، روپے کی قدر گر سکتی ہے، معاشی ترقی کی شرح اور بجٹ متاثر ہوگا، جبکہ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ آج گیلپ کی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 28% لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت 5.5 کروڑ لوگ ملازمت پیشہ ہیں، جن میں سے 1.25 کروڑ لوگوں کے لیے بے روزگاری کا خدشہ ہے، جس کے بعد صورتحال کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اوپر سے کرونا وائرس پر حکومت کی ہرڈ امیونٹی کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، مریضوں اور مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایک دن میں 4000 مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جاگتے رہنا ساڑھے تیرہ رہنا۔ لوگوں کو اپنی جان کی بالآخر خود ہی حفاظت کرنی ہوگی، لوگوں کو اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا۔ حکومت کو انسانی جانوں سے زیادہ اب معیشت کی فکر لاحق ہے، جو مزید سنک ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال میں معیشت کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ ایک وبا کا سامنے کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اب جو کرنا ہے کرونا نے کرنا ہے۔ تو لاک ڈاؤن پر حکومت کی کنفیوز پالیسی کی وجہ سے لوگ حکومتی ہدایات کی پرواہ نہیں کرتے۔ بظاہر معیشت کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں، لیکن اراکین اسمبلی کو دینے کے لیے اب بھی حکومت کے پاس خاصے فنڈز موجود ہیں۔ سندھ میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو 15 کروڑ فیکس دیے گئے ہیں، جس پر پیپلز پارٹی کے 3 اراکین اسمبلی نے سندھ ہائی کورٹ میں خان صاحب کے خلاف رٹ دائر کر دی ہے کہ وزیر اعظم نے فنڈ کی تقسیم میں بدنیتی سے کام لیا ہے۔ اس وقت جب حکومتی خزانے میں فنڈز کی کمی ہو رہی ہے، اراکین اسمبلی کو فنڈ کی فراہمی پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آنے کے بعد ایک بار پھر روپے کی قدر میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ روپیہ گر گیا ہے اور ڈالر پھر سے 165 پر پہنچ گیا ہے، اور صورتحال کا المناک پہلو یہ ہے کہ اس قدر سنگین حالات میں بھی سیاسی قیادت بری طرح منقسم نظر آتی ہے اور معاشرہ بھی بری طرح بٹا ہوا اور تقسیم ہے۔ قومیں مشکل حالات کا مل کر مقابلہ کرتی ہیں، لیکن جو صورتحال ہمارے ہاں ہے اس سے لگتا یوں ہے کہ ہم مشکل حالات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہی صورتحال رہی اور ہم اندر سے اسی طرح کمزور ہوتے رہے تو اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کسی کو اس بات کا احساس ہے؟ اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے عبوری ضمانت کے بغیر نیب کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو آج نیب کے سامنے پیش ہونا تھا۔ انہوں نے نیب میں پیشی سے قبل لاہور ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی۔ شہباز شریف نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر جو درخواست دائر کی تھی اس کی آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت نہ ہو سکی۔ اب ان کی درخواست کی سماعت بدھ کے روز ہونا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ انہوں نے 1972 میں بطور تاجر کاروبار شروع کیا، زراعت، شوگر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بزنس سے منسلک رہے۔ 1988 میں وہ اس وقت سیاست میں آئے جب کاروبار کرتے انہیں 16 برس بیت چکے تھے۔ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ان کے خلاف
آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنا دیا ہے، جبکہ تمام دستاویزات بھی نیب کے پاس موجود ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی درخواست میں کہا کہ 2018 میں نیب نے انہیں گرفتار کیا تھا تو انہوں نے نیب سے بھرپور تعاون کیا۔ اس دوران ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ نیب انکوائری کے دوران اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا استعمال نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف نے اپنی درخواست میں یہ بھی کہا کہ نیب کی انکوائری دستاویزاتی نوعیت کی ہے اور دستاویزات نیب کے پاس پہلے سے موجود ہیں، تو زیر التوا مقدمات میں انہیں نیب کے ہاتھوں گرفتاری کا خدشہ ہے۔ لیکن شہباز شریف کی اس درخواست کی سماعت نہ ہو سکی، جس کے بعد انہوں نے آج نیب کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف نے نیب کو یہ آفر کی کہ نیب اگر ان کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو سکائپ یا ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اب نیب اس پر اپنا کیا لاہ عمل اختیار کرے گا، اس کا ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے 4 سوالات کے جواب مانگ لیے ہیں۔ جسٹس عمر طیاب بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے فروغ نسیم پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ ایک مقدمے میں واضح کر چکی ہے کہ سرکار کی طرف سے پرائیویٹ وکیل پیش نہیں ہو سکتا۔ جسٹس عمر طیاب بندیال نے کہا کہ وفاقی حکومت کو نمائندگی کا مکمل حق حاصل ہے۔ ایک اٹارنی جنرل انور منصور ریٹائر ہوئے، دوسرے اٹارنی جنرل نے مقدمے کی پیروی سے معذرت کر لی ہے۔ اب عدالت کی معاونت کے لیے وفاقی حکومت نے وکیل تو کرنا ہے۔ اعتراض مناسب نہیں، ہم آپ کی درخواست پر فیصلہ جاری کریں گے۔ فروغ نسیم نے عدالت میں کہا، بیرسٹر فروغ نسیم جنہوں نے کل وزارت سے استعفیٰ دیا، آج وہ پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں کہا کہ لندن کی 3 جائیدادیں معزز جج کے بچوں اور اہلیہ کے نام پر ہیں۔ اصل سوال یہ کہ جائیدادیں کن ذرائع سے خریدی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے بیرسٹر فروغ نسیم سے 4 سوالات پر جواب اور دلائل طلب کرتے ہوئے کہا کہ الزام یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مواد غیر قانونی طریقے سے اکٹھا کیا گیا، شکایات اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو بھیجی گئی تو کیوں بھیجی گئی، صدر مملکت یا جوڈیشل کونسل کو کیوں نہیں بھیجی گئی۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے آخر کس حیثیت سے معلومات اکٹھی کی۔ جسٹس شہزاد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کو وہی ڈوگر کی شکایت کی کاپی درخواست گزار جج کو فراہم کرنا چاہیے تھی۔ دستاویزات کا 10 مرتبہ عدالت نے پوچھا، میڈیا پر کئی بار دکھائی گئیں لیکن عدالت کو نہیں دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ کیا ہے، پہلے یہ بتائیں، شکایت یونٹ تک کیسے پہنچی اور اس یونٹ کا آرٹیکل 209 کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عدالت نے بیرسٹر فروغ نسیم کو 12 گھنٹے کی مہلت دیتے ہوئے ان 4 سوالات کے جواب میں دلائل جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اس کیس کی سماعت بدھ کے روز دوبارہ ہوگی۔ اور لندن سے نواز شریف تو نہیں آئے، لیکن ان کی ایک ایسی تصویر آ گئی ہے جس سے ان کے کارکنان، ووٹر اور سپورٹر تو بڑے خوش ہیں، جبکہ ان کے مخالفین بری طرح سیکھ پا ہیں۔ تو میرا گمان ہی ہے کہ نواز شریف کی تصویر میں کئی پیغامات ہیں۔ نواز شریف کی تصویر کو لے کے بہت سے مباحثے ٹاک شوز ہو رہے ہیں اور اس تصویر میں چھپے ہوئے پیغامات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بادی نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف ابھی بہت اچھی حالت میں ہے، یعنی ان کی صحت بہت اچھی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ شہباز شریف کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا نون لیگ کی قیادت کو دوبارہ جیل بھیج دیا جاتا ہے تو متبادل قیادت موجود ہے۔ نواز شریف صحت مند ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ میدان میں آ سکتے ہیں اور زیادہ طاقت کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اب نواز شریف کی سیاست میں واپسی کیسے ہوگی، یا یہ مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے یا پھر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اگر نواز شریف سیاست میں واپس آتے ہیں تو پھر مقابلہ یک طرفہ نہیں ہوگا۔ نواز شریف جب پاکستان سے گئے تھے تو ان کے بارے میں یہ خبریں زیر گردش تھی کہ وہ شدید بیمار ہیں، اور پوری قوم نے دیکھا کہ نواز شریف شدید بیماری کی حالت میں بیرون ملک گئے تھے۔ نواز شریف اس وقت حکومت کی تحویل میں تھے اور شریف فیملی کے ذرائع نے نواز شریف کی بیماری کو اس وقت بھی سازش قرار دیا تھا، اور خود نواز شریف کے صاحبزادے نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ نواز شریف کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے۔ اس کی کسی مستند ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن تاثر یہ تھا کہ نواز شریف کو کہیں خدا نہ خواستہ مارنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، اور نواز شریف کا امیون سسٹم
اور ان کے پلیٹلیٹ کی تعداد میں تیزی سے کمی بھی اسی زہر خورانی کا نتیجہ بتائی جاتی تھی۔ چونکہ نواز شریف اس کے علاوہ دل، دماغ اور گردوں کے امراض میں مبتلا تھے اور میڈیسن استعمال کرتے تھے، تو پلیٹلیٹ کی جب کمی ہوئی کسی بھی وجہ سے تو انہیں ادویات کا استعمال روکنا پڑا اور وہ شدید بیمار ہوئے، اور حالت یہ ہوئی کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹ اس حد تک گر گئے کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے۔ تو نواز شریف کو حکومت کی منظوری اور پھر عدالت کے حکم پر بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ خود حکومت یہ محسوس کر رہی تھی کہ نواز شریف بہت بیمار ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی بیماری کی اچھی طرح تشخیص کر لی گئی، تسلی کی گئی، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ واقعی بیمار ہیں اور انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سوچ کر کہ کہیں خدا نخواستہ اس کا الزام حکومت پر نہ آ جائے، نواز شریف کو باہر جانے دیا گیا۔ وہاں جا کر صرف آرام کرنے اور ذہنی اذیت دور ہونے کی وجہ سے نواز شریف کا امیون سسٹم پہلے سے بہتر ہو گیا اور پلیٹلیٹ کی کمی بھی دور ہو گئی ہے۔ تو ادویات کے دوبارہ استعمال سے نواز شریف کے دیگر امراض میں بہت حد تک افاقہ ہو چکا ہے، اور یہ ہمیں تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ پوری تمہید ان کی ایک حالیہ تصویر کے حوالے سے ہے جس میں نواز شریف اطمینان سے چائے یا کافی پی رہے ہیں۔ تو نواز شریف اپنی نواسی کو پاکستان بھیجنے سے قبل ان کے ہمراہ کہیں بیٹھے ہیں اور گھر سے باہر ہیں کہیں۔ اب یہ تصویر کس نے جاری کی؟ یہ وہ سب سے اہم بات ہے۔ کیا یہ خود مسلم لیگ نون نے جاری کی ہے، یا پھر یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خفیہ طور پہ یا خفیہ نگرانی کر رہے ہیں ان کی، جو نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ لیکن اس تصویر نے پاکستانی سیاست میں بڑی زبردست ہلچل مچائی ہوئی ہے، خاص کر سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اس بات کی خوشی ضرور ہوئی ہے کہ نواز شریف صحت مند ہیں اور ان کی حالت آج سے 6 مہینے پہلے والی حالت سے کہیں بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، کچھ لوگوں کو اس پر شدید غصہ بھی ہے، خاص کر ان لوگوں کو جو نواز شریف کی سیاست پر فل سٹاپ کام میں لگا چکے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کل ایک خط لکھا اور پھر اس خط کو سوشل میڈیا پر انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا اور پہلے سے جاری کر دیا تاکہ لوگوں میں یہ ٹاک آف ٹاؤن بن جائے اور وہ بھی حصہ ڈال دیں۔ فواد چودھری نے اپنے خط میں لکھا کہ نواز شریف تو صحت مند ہیں، بھلے چنگے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیمار نہیں ہیں، تو اس بات کی تحقیقات کرائی جائیں کہ انہیں کس نے فرار کرایا۔ نواز شریف نے لندن جانے کے بعد اپنی بیماری کی رپورٹ حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کی، تو خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے جعلی رپورٹیں تیار کرائی گئیں، ان کی تحقیقات کرائی جائے، انکوائری کمیشن بنایا جائے اور یہ پتہ چلایا جائے کہ نواز شریف کو فرار کرانے میں کس نے مدد کی۔ تو میرے نزدیک تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فواد چودھری کے مطالبے پر عمل ضرور ہونا چاہیے۔ حکومت کس کی تھی؟ میڈیکل بورڈ کس نے بنایا؟ وزیر صحت یاسمین راشد اور خود وزیر اعظم کے اپنے اسپتال شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل کیوں بیماری کی تصدیق کرتے رہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی تصویر واپس آنے کے بعد ایک بار پھر سیاست میں یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں تیزی آ گئی ہے، لیکن اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار کیا وہ حکومت نہیں ہے جس کے دور حکومت میں ایک مریض کو یا ایک ملزم کو بطور حکومت کے بیرون ملک بھیجا گیا؟ تو یہ تو معاملہ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو قصوروار تو خود حکومت نظر آتی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ اب کچھ کرونا کی بات کرتے ہیں۔ لاہور کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا پاکستان کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ حکومت پنجاب کی ایک رپورٹ کے مطابق 2 کروڑ آبادی والے شہر میں 6 لاکھ افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ 15 مئی کو جاری کی گئی، لیکن اس رپورٹ کو وفاقی کابینہ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لاہور کے 8 زون کو کرونا وائرس کے حوالے سے ریڈ زونز میں شامل کر دیا گیا ہے، جن میں کینٹ سمن آباد زون کو سب سے خطرناک قرار دیا گیا ہے، جہاں کرونا وائرس کی شرح 14.6% ہے۔ غازی روڈ، والٹن سمیت 36 آبادیاں کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ حکومت نے سمارٹ سیمپلنگ کے ذریعے جو اعداد و شمار جمع کیا ہے، ان کے مطابق داتا گنج بخش ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، بیگم پورہ، گھوڑے شاہ، اچرا، گلشن راوی، والٹن روڈ، وابڈا ٹاؤن سمیت اندرون شہر کے بہت سے علاقوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اگلے چند روز میں لاہور کی نصف آبادی خدا نخواستہ کرونا وائرس کا شکار نہ ہو جائے،
اور اس کی بڑی وجہ لاہور میں غیر مؤثر لاک ڈاؤن کو قرار دیا جا رہا ہے. جس وقت پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اس وقت بھی انتظامیہ لاہور میں لاک ڈاؤن کرانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئی تھی. اب تک لاہور میں ماسک پہننے کو ایک غیر سنجیدہ عمل سمجھا جاتا ہے. آج بھی گنجان آباد علاقوں میں جہاں بازار کھلے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، لوگ ماسک کی پابندی کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، حکومت کے SOPs پر عمل درآمد نہیں کرتے. لاہوریوں کی رائے میں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کنفیوژن پھیلا رہی ہے. ماسک کے استعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. لاہور میں پولیس کے لوگ بھی اس موذی وبا کا شکار ہو رہے ہیں. CIA لاہور کے انچارج اس مرض کا شکار ہو کر دنیا فانی سے چل بسے ہیں. تو لاہور میں اتنی بڑی تعداد میں وائرس کے مریضوں کی موجودگی کے باوجود لاہور میں حفاظتی اقدامات کا ناکافی ہونا اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پنجاب کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے لاہور میں انتظامات جتنے مؤثر ہونے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آتے، جس سے لگتا یوں ہے کہ لاہور کو اس حوالے سے نظر انداز کر دیا گیا. اگر اسلام آباد میں ماسک کو لازمی قرار دیا جا سکتا ہے تو لاہور میں ماسک کو لازمی قرار دینے میں آخر ممانعت کا ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور بار بار کہتا رہا ہوں کہ ماسک کے بغیر کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ماسک وہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں. اس کے باوجود سڑکوں پر ہمیں لوگ بغیر ماسک پہنے نظر آتے ہیں اور حکومت بھی اس پر کوئی ایکشن لیتی دکھائی نہیں دیتی، جس کے باعث اس بات کا امکان بڑھ گیا کہ لاہور میں یہ وائرس اب اور تیزی سے پھیل سکتا ہے. اور خدا نخواستہ ایسا ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقینی طور پر اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. آج پنجاب کی وزیر صحت نے بھی اس حوالے سے پریس بریفنگ میں بتایا. اس میں یہ ہے کہ جی اس وقت آپ دیکھیں تو لاہور کے اندر آج کے دن میں ٹوٹل جو کرٹیکل پیشنٹ ہیں لاہور میں وہ 119 ہیں اور راول پنڈی کے اندر 113 ہیں، فیصلہ آباد میں 16 ہیں، مظفر گڑھ میں 3 ہیں. ملا جلا کے گرینڈ ٹوٹل جو ہمارے پاس کرٹیکل پیشنٹس کا آ رہا ہے وہ 251 ہے، 251. یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو ہم کرٹیکل کہتے ہیں، جن کو یا تو گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 4000 نئے کرونا کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 78 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. ملک بھر میں کرونا کے متاثرہ افراد کی تعداد 76,400 ہو چکی ہے، جبکہ 1,621 افراد جان سے چلے گئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 27,850، سندھ میں 29,647، خیبر پختونخوا میں 10,485، جبکہ بلوچستان میں 4,515، اسلام آباد میں 2,893، گلگت بلتستان میں 737 اور کشمیر میں 271 کیسز ہیں. سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہو رہی ہیں اور پنجاب میں تعداد 497 ہو چکی ہے. کرونا وائرس کے بعد سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہو رہی ہیں، جہاں یعنی 497 افراد پنجاب میں کرونا وائرس کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں. سندھ میں 481، خیبر پختونخوا میں 473، اسلام آباد میں 28، گلگت بلتستان میں 11، بلوچستان میں 47 افراد کورونا کے باعث چل بسے ہیں. اور سندھ حکومت نے اندرون شہر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے. تمام ٹرانسپورٹر کو سندھ حکومت کے بنائے گئے SOPs پر عمل کرنا ہوگا. سندھ حکومت کے مطابق SOPs پر عمل نہ ہوا تو گاڑیاں بند کر دی جائیں گی. اور کورونا وائرس کے باعث MNA منیر اورکزئی بھی انتقال کر گئے ہیں. منیر اورکزئی چند ہی روز قبل کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے اور جس کے بعد وہ صحت یاب بھی ہوئے، لیکن آج وہ انتقال کر گئے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں، حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں اسی رپورٹ کے حوالے سے کہ کیا پنجاب میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے یہ سستی ہے، نااہلی ہے، کیا ہے، اسی پہ تبصرہ تجزیہ دے رہے ہیں حسن نثار صاحب. واچ دس. پہ نحوست طاری ہے. میں نے اس لیے ایک کالم لکھا تھا چند روز پہلے کہ پاکستان کا صدقہ دو. ایک سمبولک بات ہے، اس پہ غور کریں. صدقہ دیے بغیر اب کام نہیں چلے گا آگے. کتنا صدقہ دینا پڑے گا حسن نثار صاحب؟ یا کس چیز کا صدقہ دینا پڑے گا؟ ڈائناسورز، مگرمچھوں کا، ڈائناسورز کا، اچھا، بھیڑوں کی روپ میں، بھیڑوں کے حلیے میں، روپ میں چھپے ہوئے بھیڑیوں کا. یہ اب کالے مرغے اور کالے بکرے کا کیس نہیں رہ گیا.
دیکھیں اب تو حکومت بھی ایمانداروں اور پاک بازوں کی ہے جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے لیکن غریبوں کی بات بھی کرتے ہیں، صادق اور امین بھی کہلاتے ہیں۔ تو پھر یہ نحوست کیوں طاری ہے، یا یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پر نحوست کے سائے منڈلا رہے ہیں؟ تو چلے کچھ لوگ یہ مان رہے ہیں تو یہ ہمت کرے اور یہ بھی بتا دیں کہ نحوست آئی کہاں سے ہے۔ 2-2.5 سال پہلے تو اس ملک پر نحوست کی باتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ خوشحالی اور ترقی کی باتیں ہوتی تھی۔ ہم بھی میڈیا میں ہیں اور 2-3 سال پہلے تو سی پیک اور ترقی اور پتہ نہیں، اور یہ بھی بات ہوتی تھی کہ 2023 تک پاکستان دنیا کی 25 بڑی اکانومیز میں شامل ہو جائے گا، اور یہ پاکستانی نہیں کہتے تھے، یہ دنیا کی رپورٹیں بتاتی تھی۔ پھر اللہ جانے کس کے پیٹ میں یہ درد اٹھا، اور آج حالت یہ ہے کہ جنہوں نے پوری کوشش کر کے اور زور لگا کر پچھلی حکومت گرا دی، حکومت بدل دی، آج وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نحوست طاری ہو گئی ہے۔ تو نحوست اتارنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے صدقات دیے جاتے ہیں، اور میرا تو خیال ہے کہ پوری قوم ہی صدقہ دے رہی ہے۔ ہم نے پوری کی پوری اکانومی صدقے میں دے ڈالی ہے، کاروبار تک نچھاور کر دیے ہیں، لیکن اچھی خبر کہیں سے نہیں آئی۔ تو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کہ ہم پر یہ یعنی خدا نہ خواستہ نحوست کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اب خوش قسمتی اور خوشحالی پر اگر ناشکری کریں تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پھر انجام یہی ہوتا ہے، یعنی جو اچھی بھلی چلتی ہوئی اکانومی پر ناشکرے پن کا اظہار کر رہے تھے، یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ انہیں اس ناشکرے پن کے بدلے میں ملا کیا ہے۔ اور آگے بڑھتے کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، انہیں بھی ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تجزیہ اور کوئی نہ کوئی خبر تو ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا مقصد دو ہے، جو ہم نے پہلے پیسہ اکٹھا کر لیا جائز نجائز، ایک وہ بچ جائے اور کسی طرح ہم واپس اقتدار میں آ جائیں اور دوبارہ وہیں سے کام شروع کریں۔ تو امید یہ ہے اللہ کے گھر سے، واللہ جانتا تو اللہ پاک ہے کہ شاید اب پاکستان میں وہ پرانا کھوئی موئی اور لوٹ مار کا بازار شاید گرم نہ ہو۔ دیکھیں نواز شریف دوبارہ حکومت میں آئیں یا نہ آئیں، یا پی ایم ایل این دوبارہ پاور میں آئے یا نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی سابقہ حکومت کے مقابلے میں بہت بری ہے۔ اور زمینی حقائق پر نظر ڈالیں تو حکمران جماعت پچھلے 2 سال میں کوئی ایک ایسا بھی کام نہیں کر سکی جس کی بنیاد پر کامیابی کے دعوے کیے جا سکیں۔ یا تو رونا ہے یا پھر کرونا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ باقی خواہشیں ہیں، اور خواہشوں پر یا خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ اب نواز شریف کے مخالفین روز نیا خواب دیکھتے ہیں اور پھر وہ خواب لوگوں کو سنانے بیٹھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کریں کہ حکومت مضبوط ہو رہی ہے، لیکن عوام کو نہیں پتہ، اور 2-4 کام ایسے کر رہے ہیں حکومت جس کا پتہ صرف انہی کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ وہ کام ہو جائیں گے تو پھر حکومت پاپولر ہو جائے گی۔ تو گزارش یہ کہ ایسے کون سے خفیہ کام ہیں جو حکومت کو راتوں رات پاپولر کر دیں گی؟ تو چلو 2-4 کام چھوڑے، کوئی ایک آدھ کام بھی بتائے۔ بالکل ایسے ہی دعوے ہم نے الیکشن 2018 میں بھی دیکھے تھے، اس سے پہلے ایسے دعوے کیے جاتے تھے کہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن سوائے ایسی تیسی کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکے۔ تو اب ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہاتھ میں لگ گئی ہے کہ سب یعنی پاپولر ہو جائیں گے؟ 2 کروڑ لوگوں کی بیروزگاری اور آدھی سے زیادہ کمپنیاں دیوالی ہونے کی خبریں، معیشت کی منفی گروتھ بھی حکمران جماعت کی کامیابی کی دلیل ہے، تو پھر اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ امریکہ میں حالات بہت خراب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جارج فلائیڈ ایک سیاہ فام امریکی تھا، اور یہ کون تھا، اسے پولیس نے کیوں مارا، وہ ملزم تھا، مجرم تھا، قانون شکن تھا یا دہشت گرد تھا، اس بات میں دنیا کو کوئی دلچسپی نہیں۔ جتنی اہمیت اس بات کو دی جا رہی ہے کہ جارج فلائیڈ کو پولیس والے نے کس بے ایمانہ طریقے سے مار دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا یہ طریقہ ہے، اور یہ کال بھی حضرت علی کا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔
تو ظلم جہاں بھی ہوگا اس پر آواز بلند کی جائے گی۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے اور فسادات ہیں، اور 15 ریاستوں میں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج اور گارڈ تعینات ہیں، اور 6 ریاستوں میں مکمل کرفیو ہے۔ دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں، قونصل خانوں کے باہر جارج فلائیڈ کی موت پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو آج امریکی سیاہ فام جارج فلائیڈ کی موت پر انصاف مانگ رہے ہیں، یعنی نو جسٹس نو پیس کا نعرہ ہے، اور یہ امریکہ میں پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے بھی امریکہ میں اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں سیاہ فام افراد کو نسل پرستی کی بنیاد پر اسی طرح قتل کیا جاتا رہا ہے، اور اس پر احتجاج بھی ہوتا رہا ہے۔ سیاہ فام افراد کے ساتھ امریکی گورے جس طرح کا سلوک کرتے ہیں اس کی کئی مثالیں ماضی میں موجود ہیں، اور ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا اسی طرح کا آتا ہے، یعنی نہ موت نہیں ہے نہ ریئیکشن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ریسزم ہے، یہ جو کالے گورے کی تفریق ہے، یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی امریکہ اپنے زوال کی طرف ہے اور تباہی ہو رہی وہاں پہ، یعنی لوگ سڑکوں پر ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، کچھ لوگ وائٹ ہاؤس تک پہنچ گئے۔ آج ٹرمپ بھی اپنے وائٹ ہاؤس سے باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح لوگ وائٹ ہاؤس کے یعنی بالکل بلڈنگ کے پاس پہنچے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی معیشت بھی بیٹھ چکی ہے، امریکہ تباہ ہو رہا ہے، انارکی کا ماحول ہے، لیکن امریکہ میں نسل پرستی کا جن کبھی بوتل میں بند ہوا ہی نہیں تھا۔ آج بھی وہ جن بوتل سے باہر نکلا ہوا ہے، اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ نفرت ہے۔ جب اوباما پریزیڈنٹ تھے تو بڑی حد تک اس پہ کنٹرول کا پچھلے ہم نے کچھ سالوں میں دیکھا کہ گورا کالا بالکل ایک ایکویلٹی کی بنیاد پہ امریکہ کے اندر سروائیو کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی ٹرمپ آئے ہیں، ٹرمپ نے اس نفرت کو دوبارہ ہوا دی ہے۔ تو ٹرمپ اور مودی دو ایسے لیڈر ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے آ کے نسل پرستی کو یا اپنی قومیت کو اجاگر کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ آج ٹرمپ بھی اس کا پھل کاٹ رہا ہے، اور مودی بھی انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یا اپنی ہندوتا کو فروغ دینے کے چکر میں جو باقی نسلوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں، یا باقی اقلیتیں جو فیل کر رہی ہیں کہ جس طرح کا سلوک ان سے ان ملکوں میں ہو رہا ہے، تو وہاں بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو جارج فلائیڈ مر گیا، اس کا قاتل بھی پکڑا گیا، لیکن اس کے باوجود امریکی سراپا احتجاج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار غصہ کسی اور چیز کا ہے، اس بار غصہ شاید اس چیز کا ہے، وہ جو نفرت لے کے جو لیڈر نفرت پھیلاتے ہیں نا لوگوں کو بانٹنے کے لیے، اس کی ایک ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ اگر لیڈر نفرت نہیں بانٹے تو پھر قومیں بٹتی نہیں ہیں، قومیں یونائٹ رہتی ہیں۔ لیکن جہاں جس ملک میں لیڈر نے آ کے نفرت پھیلائی ہے، چاہے وہ بھارت ہو چاہے انڈیا ہو، اور بڑی حد تک اب ہم خود اس میں شامل ہیں، تو وہاں پھر اسی قسم کا ری ایکشن دیکھنے میں آتا ہے۔ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک چیز فلیئر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ تو خدا نخواستہ اسی قسم کے حالات ہم یہاں بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی نفرت بہت حد تک پھیلی ہوئی ہے، اس نفرت کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ خدا نخواستہ کچھ قسم کا ایک آدھ واقعہ یہاں بھی ہوا تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی وبا سے نمٹ سکیں، کسی بحران سے نمٹ سکیں، کسی واقعے سے نمٹ سکیں۔ تو ابھی بھی وقت یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کریں، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سبق سیکھیں۔ اور ترجمان وزیر اعظم کے شہباز گل، اور وہ بھی کسی ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، خاص کر جو نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے اور ان کی تصویر آنے کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں، ان پر ان کا موقف بھی دیکھتے ہیں۔ واچ شہباز گل۔ ان کو دونوں طرف اب یہ ہیں وہ باتیں جن کی وجہ سے یہ میرا تو آپ بیوقوف کسے کہہ رہے ہیں اس وقت؟ کیونکہ اور کوئی پی ٹی آئی میں سے بندہ ایسے نہیں کہے گا۔ انہیں شرم نہیں آتی، انہیں شرم نہیں آتی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے۔ یہ پرائم منسٹر جس نے انسانی ہمدردی کے ناطے پر ان کے جو لیڈر تھے ان کو جانے دیا، جنہوں نے کہا میں بہت بیمار ہوں، میرے پلیٹلیٹس خراب ہیں، ان کو جانے دیا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا تو ان کو حکومت پہ ہونے کے۔ یہ اسی بندے کی طرح ہیں۔ لیکن شہباز بھائی بات یہ چلیں، یہ تو اگر یا انتقال ہو گیا پیسے دے دیجئے۔ شہباز بھائی لیکن میری بات تو سنیں نا، میں واضح بتا دیتا ہوں وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں۔ جنہیں قوم سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ انسانی ہمدردی کے دعوے کیا کریں گے؟ انسانوں سے اگر ہمدردی ہوتی تو پھر ہم لوگوں کو اس طرح مرنے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ مہنگائی سے بھی لوگ مر رہے ہیں، کورونا سے بھی لوگ مر رہے ہیں، بے روزگاری جس طرح بڑھی ہے کیا ہم بڑھنے دیتے؟ سرمایہ کار کو ملک سے بھگاتے؟
تو بظاہر تو یہ سارے کام انسانی ہمدردی کے دعووں کی نفی کرتے ہیں. ہمدردی اگر کسی کو ہونی چاہیے تو اس ملک کے عوام سے ہونی چاہیے جو 2-2.5 سال سے بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہیں کہ کب مہنگائی سے ان کی جان چھوٹے گی, اوپر سے کرونا نے انہیں دھر لیا ہے. تو انسانی ہمدردی کی بات تو رہنے دیں. دوسرا یہ دعویٰ کہ نواز شریف خان صاحب کو بیوقوف بنا کر نکل گئے یا انہیں ماموں بنا دیا, تو یہ بات بھی حکومت کے مخالفین یا ناقدین نہیں کہتے, یہ دعویٰ حکومت کے لوگ خود کرتے ہیں. یعنی خان صاحب کے ترجمان بار بار یہ کہہ رہے کہ نواز شریف نے حکومت کو بیوقوف بنایا, اور مثالیں وہ دے رہے کہ سبحان اللہ. یعنی دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میرے کپتان کو بیوقوف قرار دینے والے لوگ کیا خان صاحب کے دوست ہو سکتے ہیں؟ آج کے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.